میاں چنو سے محمد امتیاز صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ شادی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا شادی کرنا فرض ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ شادی کرنا ضروری ہے، اگر کوئی 40 سال تک شادی نہ کرے تو اس کے کنوارے مرنے کی صورت میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، کیا یہ بات درست ہے؟ محمد امتیاز۔ جی میرے محترم بھائی، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ کہ شادی کرنے کا شرعی حکم کیا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دوسرا جو آپ نے یہ کہا کہ 40 سال تک اگر شادی نہ کی تو کنوارے مرنے کی صورت میں بخشش نہ ہوگی، یہ دو مسئلے ہیں۔ لف و نشر غیر مرتب کے طور پر پہلے میں آپ کا جو دوسرا مسئلہ ہے اس کو واضح کرتا ہوں، پھر پہلے مسئلے کی طرف آؤں گا۔ تو دوسرا مسئلہ جو آپ نے پوچھا کہ 40 سال تک اگر کوئی شادی نہ کرے تو اگر کنوارہ مر گیا تو اس کی بخشش نہ ہوگی، یہ سر تپا بالکل من گھڑت بات ہے، شریعت کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، چلتی پھرتی بات ہے، لہٰذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسی باتوں سے گریز کرنا چاہیے، ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، لوگوں میں ایسی باتوں کو نہ پھیلایا جائے۔ اب میں آپ کے پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شادی کرنے کا، نکاح کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ تو میرے محترم بھائی، اپنی طبیعت کے معتدل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، یعنی جس کی شادی نکاح کرنا ہے، جس کا اس کی طبیعت، اس کا مزاج معتدل ہے یا نہیں، اس اعتبار سے شادی کے احکام بھی مختلف ہیں۔ مثلا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنا شہوانی ہے، اس قدر اس کو شہوت ہے کہ اگر وہ نکاح نہ کرے گا تو ضرور وہ زنا میں مبتلا ہوگا، حرام میں مبتلا ہوگا، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے، فرض ہے کہ وہ اپنا نکاح کرے، شادی کرے، اپنے ضرورت کو صحیح اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، اس قدر اس کو شہوت نہیں ہے کہ وہ شادی نکاح نہ کرے گا تو ضرور زنا میں مبتلا ہوگا، اگر ایسا نہیں ہے بلکہ اندیشہ ہے کہ کہیں وہ زنا میں مبتلا ہو نہ جائے، حرام کاری میں مبتلا ہو نہ جائے، یا جلک مشت زنی میں وہ مبتلا ہو نہ جائے یا ہو، تو ایسی صورت میں نکاح واجب ہے، نکاح کرنا چاہیے، ضروری ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہے بلکہ بالکل اعتدال ہے تو پھر ایسی صورت میں، اور اگر اس کے پاس لوازمات بھی پورے ہیں، مہر دینے کے لیے بھی پیسے ہیں، باقی سب کچھ بھی ہے، تو ایسی صورت میں نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جیسے اس کے اس بات کے درجات ہیں، اس کے نفی کے بھی درجات ہیں۔ اگر کوئی بندہ، وہ بھی یہیں عرض کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ، کسی کو یہ ہو کہ میں اگر نکاح کروں گا تو ضرور اس عورت پر اس کو قتل کر دوں گا یا اس پر ظلم کروں گا، اگر ایسی صورت ہو تو یہ نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر ایسی صورت ہو کہ بندہ کوئی نکاح کرے لیکن اس کو یہ اندیشہ ہو، بلکہ اندیشے سے بھی زیادہ ہو کہ وہ اس پر اس کی حق تلفی کرے گا، اس کو اس کا حق نہیں دے گا، تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے، جو کہ حرام کے قریب ہی ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو پھر مباح ہے، جیسے اور اس بات کے درجے میں پہلے آپ کو گنوا چکا ہوں۔ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس لیے اس کو علی الاطلاق نہ تو فرض قرار دیا جا سکتا اور علی الاطلاق نہ حرام قرار دیا جا سکتا، اور پہلے والی بات جس کے من گھڑت ہونے کے بارے میں ہم نے بتا دیا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔